ممبر نور پر اولاد وسیع اعظم پیر طریقت رہبر شریعت و طریقت کے سنگم حضرت علامہ مولانا سید مظاہر الحسن صاحب قبلہ قدس اللہ العلی، ساتھ ہی ساتھ آل رسول حضرت سید اظہار الحسن صاحب قبلہ قدس اللہ العلی، جملہ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الصفا والمروة من شعائر الله، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے، آؤ وجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آئیے ہمارا نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں، آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، ہمارے برادری گرامی، مربی گرامی وقار، نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا جمال اختر فلامی صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ میری واپسی تھی، اور انہوں نے کہا حضرت بیچ میں ایک پروگرام ہے، ہم ماسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، اگر آپ کو وہ برداشت کر لیں گے، ڈھو لیں گے تو اتر جائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ چینی میں پیٹ پر بھی آدمی چلتا ہے، اگر راستے میں ہے تو انہوں نے کہا چلو بھائی اتر جاتے ہیں، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری خوشیاں دوبالا ہو گئی جب ان شہزادوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور لگا کہ میرا آنا جلسے تو روز ہوتے ہیں، لیکن آل رسول کی موجودگی میں جلسے بہت کم ہوتے ہیں۔ کیا بات کیا بات، ایسے جلسے ہوں تو وہاں دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ کن کے شہزادے ہیں، یہ غوث اعظم کے شہزادے ہیں، اور ہماری جماعت کے مشائخ کرام کے اونچا مقام رکھنے والی عظیم ذات، جو قلندر صفت بھی تھے، ولی کامل بھی تھے، بہترین شاعر بھی تھے، شاندار قلمکار بھی تھے، متقی و پرہیزگار تھے، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول حضرت علامہ مولانا سید حماد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی دعائیں بچپنے میں میرے ساتھ تھیں، ابھی ہے، انشاءاللہ رہیں گی۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، آج سے 28-30 برس پہلے کی بات ہے، 28-30 برس پہلے میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی، حضرت گواہ ہیں، حضرت رہتے تھے، بہت کم داڑھی تھی، ایک دم دبلا پتلا میں تھا، اور کوئی آدمی فری میں میلاد پڑھانے کے لیے تیار نہیں، کئی جگہ مجھے اتار دیا گیا کہ تو مولانا کب سے بن گیا، نیچے چلو جی، مگر ولی کی نگاہ کیا کہنا، زمانے کو تحقیر سے دیوانہ، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو،
دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا، سبحان اللہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ حضرت تشریف لاتے تھے گیا میں تو دو چار میلادیں ضرور ہوتی ہیں، میلاد شریف کی محفل سجتی تھی اور حضرت فرماتے تھے ذاکر حسین کو بولا، بچہ ہے چھوٹا ہے مگر ان کا مستقبل روشن ہے، یہ سنیت کی خدمت کریں گے۔ اس لیے حضرت اندازہ لگا اتنے بڑے قلمکار، اتنے علم کے دھنی کہ بڑے بڑے لوگوں کا پیر کانپ جاتا تھا، میں بھی کبھی کبھی گھبرا جاتا تھا، پتہ نہیں کیا بول دوں گا، تو حضرت میرے پیٹھ پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے، مسکراتے تھے ہمیشہ، اور جو جاتا تھا اداس بھی وہ بھی حضرت کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرا جاتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، آپ اچھا بولتے ہیں، آپ اچھا بولتے ہیں، بولیے بولیے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آل رسول کی خاص پہچان ہوتی ہے کہ وہ کبھی جھوٹوں کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اور ان کی نعت شریف جمال بھائی بہت سنا آپ نے ہوگا، میں شروع سے نعت شریف پڑھتا تھا تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت پھر ان کا کلام میں پڑھتا تھا کہ ہر دم رہے نگاہ میں روضہ رسول اللہ۔ یہ انہی کا ہے، حضرت کا ہے، استقبال کیجئے گا، ہر دم رہے نگاہ میں روضہ رسول کا، دل میں بسا ہو ہر گھڑی جلوہ رسول کا، سارے جہاں میں ہے یہی چرچا رسول کا، اعلیٰ و بالا رتبہ ہے رتبہ رسول کا۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے مدینے کا مرتبہ، انوار سے ڈھکا ہے مدینہ رسول۔ آپ لوگ سبحان اللہ تو کہیے، یہ جلسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے نا، تو جلسہ میں سنایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے، صحبہ سے منائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیروں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہیے، دیکھنے کا ثواب ملے گا، کان سے سنتے رہیے، سننے کا ثواب ملے گا۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے مدینے کا مرتبہ، انوار سے ڈھکا ہے مدینہ رسول کا، اور پرواہ کیا اسے کبھی شمس و قمر کی ہو، پرواہ کیا اسے کبھی شمس و قمر کی ہو، ارے رکھتا ہو اپنے دل میں جو چہرہ رسول کا، اور پڑھتا ہوں نعت دل سے یہ امید کر کے میں مل جائے کاش قبر میں صدقہ رسول کا، سابر یہاں سے جاؤ تو نیت بخیر ہو، مل جائے گا تمہیں بھی عطیہ رسول کا۔ تقریباً میں ہر جلسہ میں پڑھتا تھا، اور آج بھی میں نے شہزادوں کو دیکھا تو وہ نعت شریف ہمیں یاد آ گیا۔ حضرات اب ٹائم نہیں ہے، میں آپ سے یہ گزارش اور عرض کروں گا کہ جتنی دیر بیٹھیے زندگی کے ساتھ بیٹھیے۔ بلبل باغ مدینہ جناب فیضان کلامی صاحب نے بہت اچھی منقبت بارگاہ غوث اعظم میں پیش کی، آپ نے سماعت فرمایا، سردار ترنم جناب عاشق حسین صاحب نے پڑھا، آپ نے سماعت فرمایا، اور میرے حضرت نے پڑھا، شہزادے نے پڑھا۔ کیا کہنا صاحب، باپ کے بارے میں بیٹے سے بہتر کون بتا سکتا ہے، دادا کے بارے میں پوتا سے بہتر کون بتا سکتا ہے، ہم لوگ گھر والے ہیں، یہ لوگ گھر والے ہیں۔ تب نہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب ماشاءاللہ۔ انہی لوگوں کے لیے کہا تھا میرے اعلیٰ حضرت نے، اب ہمارے ماسٹر نظام الدین صاحب کی خوش نصیبی یہ ہے کہ عمرہ کے لیے گئے، یہ پہلی خوش نصیبی، مگر حضرت کے ساتھ گئے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی۔
लब्बैक। سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر سے گرتا ہے کہ پھسل کے گر رہا ہے؟ ڈر سے گرا ڈر سے گرا. کیونکہ بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا حضرت نے کہا لبیک اللہم لبیک. نظام صاحب نے کہا لبیک اللہم لبیک. ہمارے دوست دلول باغ مدینہ شاہ اسلام فیضان غلامی نے کہا لبیک اللہم لبیک. یہ لبیک اللہم لبیک آج کیوں کہا جا رہا؟ معلوم ہے جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ نے فرمایا ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. لگ گئے دونوں، کوئی نہیں ہے، باپ ہے بیٹا ہے. باپ کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، بیٹے کا نام حضرت اسماعیل صفی اللہ ہے. باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. ایک نبی کے پاس پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں. حضرت اسماعیل اپنے کاندھے پر پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، اپنے باپ حضرت ابراہیم کو دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کھڑی کر رہے ہیں. کعبہ کی دیوار اٹھتی چلی جا رہی ہے. اب ہم لوگ کے یہاں دیوار جب اٹھ جاتی ہے تو مستری کیا کرتا ہے؟ لکڑی کو بانس بلہ کا بھاڑا باندھتا ہے، اس پر کھڑا ہوتا ہے، تب وہ دیوار کو اونچی کرتا ہے. مگر حضرت ابراہیم نے ایک پتھر کو منگایا، پتھر پر کھڑے ہو گئے. یہ پیغمبر کی شان ہے. دیوار اٹھتی چلی جا رہی تھی، پتھر خود بخود اٹھتا چلا جا رہا. اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، اٹھ رہا تھا پتھر. کعبہ تیار ہو گیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم دو لوگوں کو آواز آئے میرے گھر کا جواب کرنے کے لیے. عرض کیا پروردگار یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں کوئی گھر نہیں ہے، یہاں کوئی بستی نہیں ہے، یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے. ہم کسے آواز دیں گے؟ کون تیرے گھر کا جواب کرنے آئے گا؟ اور میں دوں گا بھی آواز تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ رحمت الہی جھومی ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا یہ میری قدرت کا کام ہے. آواز تو دو. نعرہ لگ رہا ہے، کر لو دنیا مٹھی میں. کام پتا ہے آپ کو؟ یہ نعرہ لگانے والا کہتا تو ہے، مگر آپ کی مٹھی سے دنیا پھسل جاتی ہے. 50,000 کا مہنگا موبائل ہو، نیٹورک کام نہیں کرے موبائل بیکار ہوتا ہے. بیٹری چارج نہ ہو موبائل بیکار ہو جاتا ہے. میرا نمبر معلوم نہیں ہو موبائل بیکار ہو جاتا ہے. مگر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ سے آواز دی تو یہ آواز عالم ارواح میں پہنچ گئی. یہ آواز ماں کے پیٹ میں پہنچ گئی. یہ آواز باپ کے سر میں پہنچ گئی. اور جن روحوں نے سنا اور کہا لبیک اللہم لبیک، آج اسی کو عمرہ کا بھی موقع مل رہا ہے، اسی کو حج کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسافران مدینہ، علماء اہل سنت. اور حضرات آج ہم لوگ آئے، ماسٹر نظام صاحب پورا ڈبہ بنائے ہوئے ناشتہ بنائے نا، اپنے مہمان کو کھلا رہے ہیں. بولے نا اسے دیکھا جی جی منہ تو جی کہاں جی کھول گیا؟ اب 3 منٹ چلو نہیں کھولے گا رات میں کیا ہوگا؟ ابھی تک شاعروں کو چیک نہیں رہا تھا، خطیبوں کو بھی مل لیں گے. ہمارا کرنے والے نام بھی اچھا ہے. سید شاہ بدار الحسن نظر قاضی صاحب اللہ مدد اللہ العالی. پتہ نہیں ہم لوگ کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں. ہاں اچھا ماشاءاللہ. تو میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے حضرت کو مکمل صحت اور تندرستی شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے حضرت کو، اور حضرت کی عمر میں اللہ برکت عطا آمین ثم اور ان کے دادا کا جو فیضان بٹ رہا ہے اپنے پوتے کو بھی عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ شہزادگان کو سلامت رکھے. تو حضرت گئے اور حضرت کے ساتھ سید شاہ شرف الدین امن وامر قادری ماشاءاللہ حضرت ہے نا، اور بھتیجے، اور حضرت مولانا فیضان رضا محمد نظام الدین ایدن بانو ایدن بانو. تو یہ لوگ سب عمرہ کے لیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت کے
साथ रहने की बरकत से सारे लोगों के उम्र को कबूल करो। आमीन और नबी पाक की शफात खुदा से सरफराज हो। आमीन। हज़रात, मेहमान ये बनते हैं किनके? खुदा के। हमारा मेहमान किनके बने? मास्टर निजाम जी तो मेहमान जिनके बनते हैं, मेजबान चाहता है कि खाना अच्छा मिले, पानी अच्छा मिले, नाश्ता अच्छा मिले, बिस्तर अच्छा मिले, इंतजाम अच्छा हो, मेहमान को तकलीफ न होने पाए। ये लोग किनके मेहमान बनते हैं? अल्लाह के भी और अल्लाह के हबीब के भी, मुस्तफा के भी। अब देखो जैसा मेजबान होता है वैसा ही इंतजाम होता है। अल्लाह की रहमत पुकार के कह रही है, ए मेरे बंदो, तुम मेरा मेहमान बन गए हो तो तुम्हारा जन्नत में मैंने ठिकाना बना दिया है। सारे गुनाह को माफ किया और मेरे नबी फरमाते हैं, अब मेरा मेहमान बने हो तो मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे कब्र की ज़ियारत कर लेगा कल मैदान क़यामत में मैं उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नसीबा है, क्या मुक़द्दर है। और यकीनन हजरत आलिम इब्ने आलिम, पीर इब्ने पीर, वली इब्ने वली, शायर इब्ने शायर के शहजादे हैं। चले होंगे तो अपने मुरीदों के साथ जरूर गुनगुनाए होंगे, जाहिर में नहीं दिल से, कि लो करम हो गया मैं मदीने चला, लो करम हो गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, साकिया मैं पिला मैं मदीने चला, साकिया मैं पिला मैं मदीने चला, और मस्त पे खुद बना मैं मदीने चला। बढ़िया लो करम हो गया मैं मदीने चला, इतना ही पढ़िएगा, लो करम हो गया। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, माइक की तरह आपका भी नहीं गिरने पाया। लो करम हो गया, वॉल्यूम का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम आपके पास है, आप कहिएगा कहाँ है मेरे बदन में आज वॉल्यूम खोज रहे। तो ये जो हुसैनी हाथ है ना, ये वॉल्यूम का काम है। हजरत से मुसाफा इसी बहाने कीजिए, वही नजराना दीजिएगा, हमको भी बरकत मिलेगी और आपको भी मिलेगी। अब हाथ उठा के पढ़िए, देखिए कितनी आवाज बुलंद होती है। लो करम हो गया इससे से क्या कर रहे हैं? बीजेपी अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछेगा, लो करम हो गया। आप इधर यहाँ बढ़ाइए, लो करम हो गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता और सबसे गुंदा पे जिस दम पड़ेगी नजर, सबसे गुंदा पे जिस दम पड़ेगी नजर, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला। उठाइए हाथ, उठाइए भाई, उठाइएगा। लो करम हो गया मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह। हजरत आले रसूल है ना, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। हाथ लगे, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। बांध दिया भाई आपने, वाह 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 वाह। हजरत आप जो शेर मदीना शरीफ का पढ़ रहे थे, सुभान आपके अल्लाह। वक्त जो आदमी रोता है
کیا کہنا، حضرت کی آنکھ کو میں دیکھ رہا تھا تو ایک شعر اور سنیے حضرت، ہر درد کا ایک بام مدینے میں ملے گا، تکلیف کو آرام مدینے میں ملے گا، دل کھول کے مکے میں جو کرتا ہے عبادت بے شک اسے انعام مدینے میں ملے گا۔ اب یہ شعر سنیے، عاشق تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں، عاشق تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں، ارے لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ اچھا لگ رہا پڑھنے میں؟ علی فیضان کلام بھی پڑھنے جانتا ہے کیا؟ آپ بھی جانتے ہیں؟ لو کرم ہو گیا میں مدینے چلا، ارے جھومتا جھومتا میں مدینے چلا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت جا رہے ہیں نا، حضرت کے ساتھ مریدین ہیں، بادشاہ نظام الدین ہے، بادشاہ نظام الدین کے ساتھ آ گئے ملک الموت۔ تماشا صاحب وقت ختم۔ بولے کیا ہوا؟ بولے بس یہی روح نکالنی ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا بات ہے، گھبرا رہے ہو؟ کہا وہ آ گیا جو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بولے کوئی بات نہیں ہے۔ اب سنیے حضور سید مظاہر الحسن کیا فرمائیں گے، روح مزدر ٹھہر تو نکلنا ادھر، روح مزدر ٹھہر تو نکلنا ادھر، ارے اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا، اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا، ارے لو کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ ابھی حضرت روم میں فرما رہے تھے کہ میرے ساتھ جو ٹیم تھی اس میں 40 50 60 73 میں 60 دھکا کھانے والے، ہاں بدبودار مکہ میں دھکا کھا کر کے آنے والے۔ مدینہ شریف میں حضرت بول رہے ہیں ان لوگ نظر ہی نہیں آتا تھا، کس فری میں گھس گیا تھا۔ مکہ شریف میں پورا اچھل اچھل کے عمرہ، اس ظالم کو نہیں معلوم، اور نہیں معلوم ہے تو آپ سنیوں سن کے جاؤ، مکہ شریف میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، سبحان اللہ، ایک رکعت نماز 1 لاکھ رکعت کے برابر، 2 رکعت نماز 2 لاکھ رکعت کے برابر، اور مدینہ شریف میں ایک نیکی 50,000 کے برابر، ایک رکعت 50,000 کے برابر۔ اب بظاہر 50,000 کا نقصان ہو رہا، اس لیے زیادہ عبادت وہاں کرنا چاہیے، مگر انعام سنیے میرے نبی کی بارگاہ کا، مکہ شریف میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، اور کوئی گناہ ہو جائے تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر۔ میں ادھر 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ، ختم زیرو۔ مگر مدینہ شریف سنیے گا اور خاموش نہ رہیے گا، مدینہ شریف میں ایک نیکی 50,000 کے برابر، اور کوئی گناہ ہو جائے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 50,000 نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ محبوب کی بارگاہ ہے جہاں پکڑا نہیں جاتا ہے، مجرم کو چھڑایا جاتا ہے، جنت کی بشارت۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مدینہ شریف۔ اب حضرت نے ان بدبودار کو دیکھا تو کیا فرمایا، سن لے اے نجدیا تو جدا میں جدا۔ دوسرا مصرع سنیے گا، لگے کہ آپ لوگ حضرت کے مرید ہیں، پلاموں میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ سن لے اے نجدیا تو جدا میں جدا، سن لے اے نجدیا
عورتیں تیار ہے یہاں ہاتھ میں جھاڑو لے کر واہ 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 پھر بڑھیے جس کے صدقے میں حج ملتا ہے، جن کے صدقے میں نماز ملی، جن کے صدقے میں عمرہ ملا. ارے تم نے تاریخ پڑھی نہیں یا تمہاری قسمت میں ایمان ہے ہی نہیں. صلح حدیبیہ کے بعد میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، مکہ شریف جاؤ حالات کا جائزہ دو. چونکہ حضرت عثمان غنی بہت معظم اور محترم تھے، ایمان لانے سے پہلے بھی مکے میں باوقار تھے اور ایمان لانے کے بعد بھی. میرے آقا نے بھیجا، کفارہ نے مکہ نے کہا امسال حج کرنے نہیں دوں گا، کسی حال میں حج نہیں کرنے دوں گا، خون خرابہ ہو جائے گا، حرم میں خون بہ جائے گا. حضرت عثمان غنی نے سرکار کے پاس آصف بھیجا، یا رسول اللہ حالات یہ ہے، ان لوگ کا کہنا ہے کہ ایک سال حج نہ کرے، آئندہ جب چاہے حج کرنے کے لیے تشریف لے آئے. سرکار نے حالات کو دیکھا، مصلحت خداوندی کو سامنے رکھا اور اس کے بعد فرمایا احرام کھول دو. سارے لوگوں نے احرام کھول دیا. حضرت عمر نے نہیں کھولا کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ حج کرنے جاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نے فرمایا تھا. تو سرکار حج کیوں نہیں کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ کہاں میں نے کہا تھا کہ 19 سال حج کرنے والا، اللہ کا جو حکم ہے مانو. حضرت صدیق اکبر نے کہا اے عمر احرام کھول دو. جس نبی کے کہے کی بنیاد پر ہم نے خدا پر ایمان لے آیا، ان کے کہنے پر ہم عمرہ بھی چھوڑ دیں گے، حج بھی چھوڑ دیں گے. کھول دیا. اب سنیے ایمان کس کو کہتے ہیں وہ سنیے. عثمان غنی مکہ شریف میں ہے، کفارہ نے مکہ نے کہا صلح ہو گئی، اب آپ آئے ہیں حج کے لیے، تو وہ سرکار تو تشریف نہیں لائے، آپ آ چکے ہیں مکہ شریف میں، حرم شریف میں، تو کعبہ کا طواف کر لیجئے، حجر اسود کو بوسہ دے لیجئے، صفا اور مروہ کی صحیح کر لیجئے، آب زمزم پی لیجئے، مقام ابراہیم میں نماز پڑھ لیجئے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا خدا میں اپنے نبی کو چھوڑ کر کے کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا، حجر اسود کو بوسہ بھی نہیں دے سکتا. وہ عبادت نہیں ہے جو مصطفیٰ کے بغیر کی جائے. سبحان اللہ. اور کرنا لاکھوں روپیہ آدمی خرچہ کرتا ہے کعبہ کا طواف کرنے، اور عثمان غنی نے کعبہ کا طواف نہیں کیا. کہا سنو مصطفیٰ کے بغیر
نہ میں صفا مروہ کی صحیح کر سکتا ہوں، نہ میں آب زمزم پی سکتا ہوں، میں لوٹ رہا ہوں۔ عثمان غنی، میرے نبی کی اداؤں کو اللہ نے ایسا زندہ رکھا، اس کی عقل مانی گئی ہے۔ کعبے کا طواف کریں گے 7 مرتبہ، تو 3 مرتبہ حکم ہے سینہ تان کر کے کرو۔ کعبہ میں سینہ تانیں گے حضرت، مگر حکم ہے سینہ تان کر کے کرو۔ کیوں؟ صلح حدیبیہ کے بعد جب میرے سرکار حج کرنے کے لیے اپنے غلاموں کے ساتھ آئے، کفاران مکہ کو جب اپنی شکست لگی تو کچھ نہیں سوجھا تو تانا دیا۔ کیا بولا؟ یہ نبی کے غلام ہیں، کعبے کا طواف کرنے آئے، چہرے پہ گوشت ہے ہی نہیں ہے، یہ کعبے کا طواف کیا کریں؟ اتنے دبلے پتلے ہیں کہ کعبے کا طواف نہیں کر پائے۔ یہ تانا جب میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا نے فرمایا آج اصول بدل جائے گا، آج قانون بدل جائے گا۔ میرے صحابہ سینہ تان کر کے کعبہ کا طواف کرو، کفاران مکہ کو دکھاؤ کہ مسلمان جسمانی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان روحانی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، مسلمان اپنی طاقت پہ ناز نہیں کرتا، وہ اپنے نبی کی طاقت پہ ناز کرتا ہے۔ اور سارے صحابہ نے سینہ تان کر کے کعبہ کا طواف کیا۔ آج ہر طواف کرنے والے سے کہا جا رہا سینہ تان کر کے کرو۔ میں نے کہا آج کیوں سینہ تانے؟ حضرات آج تو تانا دینے والا نہیں ہے، آج کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو سید صاحب کہیں گے ذاکر حسین اللہ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ تانا دینے والا رہے نہ رہے، میرے نبی کی ادا زندہ رہے، مصطفیٰ کا طریقہ زندہ رہے۔ قیامت تک تمہیں وہی کرنا ہوگا جیسے میرے مصطفیٰ نے کیا۔ اور اس کے بعد یہ مقام ابراہیم ہے۔ معلوم ہے یہ مقام ابراہیم کون سا ہے؟ وہی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرات اس وقت حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان پتھر پر نہیں تھا، لیکن جب حضرت ابراہیم نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو سب سے آخر میں اپنے محبوب کو بھیجے گا، میری تمنا یہ ہے کہ اپنے محبوب کو میری ہی نسل میں پیدا کر۔ ارے بولو یار، بولو میری ہی نسل میں پیدا کرنا۔ اور جیسے ہی حضرت ابراہیم نے دعا کی پتھر پگھلنے لگا۔ بولو بولو، یہ پتھر یہ کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم جہاں آپ کا چرچا ہوگا، آپ کا قدم پڑا ہے، میرا بھی چرچا ہوتا رہے گا، میرا بھی نام بلند ہی۔ آج حکم ہے اسی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے، لوگ کہتا ہے قبر پجوا وہاں کیا کرتا؟ اسی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل نماز پڑھو، دعا مانگو، دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ۔ سن لے گا آہستہ آہستہ بولیے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا اس نے کہا نہیں، پڑھو اور دعا مانگو۔ کس کے سامنے؟ مقام ابراہیم کے سامنے۔ دوسرے لفظوں میں کس کے سامنے؟ پتھر کے سامنے۔ اور پتھر پر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا عکس ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے۔ ان کو وسیلہ بناؤ۔ سنیے گا، وسیلہ ہم لوگ بزرگوں کے وسیلے سے کیوں مانگتے ہیں؟ وسیلہ بناؤ، دعا مانگو، دعا قبول ہو جائے۔ اے سنی مسلمان، اے قادری مسلمان، ایک بات بتا دو، جب حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو محبوب پاک کو وسیلہ کیوں نہیں؟ یہ پاک کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے؟ اور آپ کھڑے ہو کے پیو، بیٹھ کے نہیں۔ کھڑے کب ہوتے ہیں؟ حضرت تشریف لایا، کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ جلدی بولیے، کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ فیضان آئے آپ کھڑے ہوئے نہیں؟ جب اہم شخصیت آتی ہے تو آدمی کھڑا ہوتا ہے۔
کھڑا کا مطلب ہے احترام کرنا، تعظیم کرنا. اس پانی کو کھڑے ہو کے پیو. میں نے کہا سب پانی بیٹھ کے پینے کا حکم ہے، یہ کیوں؟ تو بولے ماشاء نظام کے گھر میں جو چاپاکل ہے نا، اس کو مزدور نے کھود کے نکالا ہے اور آپ زمزم کو پیغمبر کی ایڑی نے نکالا ہے. نسبت ہے حضرت اسماعیل سے، اس لیے پانی کا بھی احترام کرو. اے سنی، بریلوی، رضوی مسلمان، قادری مسلمان، چشتی مسلمان، اپنا ایمان اور مضبوط کرو. جب پانی کا احترام کیا جا سکتا ہے تو نبی کا احترام کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ پانی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو اپنے نبی کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ حضرت فرما رہے تھے صفا اور مروہ میں 7 مرتبہ آنے جانے میں تلوا میں چھالے پڑ جانے. یہ صفا اور مروہ میں کیوں حاجی کو دوڑایا جاتا ہے؟ تو جواب ملے گا حضرت حاجرہ دوڑی تھی. کس کے لیے دوڑی تھی؟ پانی کے لیے دوڑی تھی. کن کے لیے پانی چاہیے تھا؟ بیٹے کے لیے. ارے کون ماں ہے جو نہیں دوڑتی ہے اپنے بیٹے کے لیے؟ کون ماں ہے جو بے چین نہیں ہوتی اپنے بیٹے کے لیے؟ مگر عام ماں کی بات نہیں، یہ پیغمبر کے ماں کی بات. سبحان اللہ. حضرت حاجرہ کی بات ہے. حضرت حاجرہ پانی کے لیے کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، اور بیچ میں ہے تیز قدم چلو دوڑو، ہے نا حضرت؟ اچھا بیچ ہی میں کیوں تیز قدم؟ شروع میں کیوں نہیں؟ لاسٹ میں کیوں نہیں؟ تو وہاں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل جہاں خانہ کعبہ ہے، آب زمزم ہے، وہیں زمین پر تھے اور ادھر جاتی تھی حضرت حاجرہ تو بیٹا نظر نہیں آتے تھے. پھر ادھر آ جاتی تھی مروہ طرف تو کوئی بیٹا نظر نہیں آتے تھے. مگر بیچ میں جاتی تھی تو بیٹا سامنے نظر آتے تھے. اور جب بیٹا مچلتا تھا پانی کے لیے تو حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی نظر آتی تھی، ایک قدموں سے چلتی ہوئی نظر آتی تھی. میں نے عرض کیا خدا پانی کے لیے دوڑی تھی، آج پانی بھی موجود ہے، تھرمس میں موجود ہے، بوتل میں موجود ہے. آج کیوں حاجی چلیں گے اپنے تلوے کو زخمی کریں گے تو مصیبت یزدی آواز دے گی، اے میرے بندو پانی رہے نہ رہے، میرے نیک بندی حضرت حاجرہ کی سنت زندہ رہے، ان کی ادائیں زندہ رہے. پتہ یہ چلا کہ ادائیں مصطفیٰ کو سمیٹ دو تو نماز ہو جاتی ہے، حج بن جاتا ہے، عبادت ہو جاتی ہے. بڑا بد نصیب ہے وہ جو مدینہ شریف میں جائے اور میرے آقا کی زیارت نہ کرے. آقا کی زیارت کرنے کا حکم ہے. علماء فقہا فرماتے ہیں تم جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچو تو تمہیں یقین کامل رہے کہ میں ویسے ہی اپنے نبی کا دیدار کر رہا ہوں جیسے صحابہ اپنی زندگی میں مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں. یعنی یقین کامل رہے کہ میں اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں. اور جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاضری دیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زبان مبارک سے اعلان فرماتا ہے اللہ کے حبیب اے محبوب اعلان کر دو، کہہ دو اپنے غلاموں سے خوشخبری دے دو، من زار قبری وجبت لہ شفاعت. جو میری قبر کی بھی زیارت کر لے گا نا اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم میں ہو جائے. تو ان لوگ کی قسمت میں حضرت ہے ہی نہیں، اس لیے چھپ چھپ کر کے رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو نظر پڑ جائے شفاعت ہو جائے، اس کو ہونا ہی نہیں ہے. اور سنی مسلمان تو رات بھر جاگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر مدینہ میں جاؤں یہ کام ہو جائے،
سفر میں رہتے ہیں، جلسہ جلوس میں رہتے ہیں، تمام دن تو سفر میں کٹا ہے ذاکر، تمام دن تو سفر میں کٹا ہے اے ذاکر، خدا کرے کہ مدینے میں شام ہو جائے، خدا کرے کہ مدینے میں شام ہو جائے۔ باتیں وہ ساری ہیں لیکن حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ قابل مبارکباد ہے وہ سارے لوگ جنہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے، تشریف لائے ہیں، ان لوگوں سے دعا ہے، خاص کر حضرت سے دعا ہے کہ ہم سبوں کے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم لوگوں کی بھی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں ہو جائے۔ حضرت بہت پہلے عمرہ میں لیا تھا، لگتا ہے 15 سال ہو گئے، تو آہستہ سے جو جلوہ رہتا ہے دنیا داری میں آنے کے بعد آدمی وہ ابھی تو یہ لوگ جتنا کہاں ماسٹر نظام صاحب، ارے کہاں ہے؟ اچھا تازہ تازی رہتا ہے، تو ابھی یہ جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں تو ہم لوگ کہیں گے منہ میرا کعبہ شریف کی طرح، یہ لوگ جیسے ہی آنکھ بند کریں گے کعبہ شریف سامنے، ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے گنبد خضرا کی طرف، لیکن یہ لوگ فوراً جنت البقیع میں پہنچ جائیں گے، فوراً ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں گے، فوراً روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ تازہ ہے۔ ہم لوگ جب عمرہ کرنے گئے تھے حضرت تو وہ رضوی سنی ٹور والا تھا، ہم لوگ بولے کہ سنی والا میں چلنا، یہ پیلا میں نہیں چلنا، یہ کھجلی ہے، یہ وہ ہوگا تو سب کو ہو جائے گا، پورا گھر والا پیلا دے، تو یہ کھجلی نہیں رہنا چاہیے ورنہ عبادت میں خلل پڑ جاتا، منحوسیت چھا جاتی، یقین نہ آوے 5 دیوبندی بیٹھا دیجئے پورا منحوس ہو جائے۔ آپ لوگ کہیں گے زبان لگے، آپ اوپر کریں گے سجدے میں چلے گئے، یہ منحوس ہے ہی، تو اس منحوس سے ہم لوگ بچنا تھا۔ تقریباً 35 علماء تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے مقرر تھے، ابوالقانی صاحب تھے، قاری نصاب تھے، میں تھا، مفتی زبیر صاحب تھے، ظفر حکیم تھے، حسن نواز سیوانی تھے، یعنی درجنوں علماء اور شعراء تھے۔ اور حضرت یہ ہمارے نصیبے کی بات ہے کہ وہاں ابوالقانی صاحب ہمیشہ ٹور لیتے جاتے تھے تو لوگوں میں جان پہچان کرتی، 3 پروگرام انہوں نے کرایا اور مجھے بلا ذاکر حسین تم مدینہ شریف میں تقریر کرو تاکہ دلیل بن جائے کہ تم سرکار کے شہر میں بول کر کے آ گئے۔ اور معراج النبی میں ہم لوگ گئے تھے تو معراج النبی چونکہ 35 لوگ تھے تو پورا ہوٹل ہم ہی لوگ کا تھا، تو آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ معراج النبی کے دن رات میں پوری رات پروگرام ہوا اور مشورہ کی تقریر ہوتی رہی باہر کے، تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی 16 دن کا ٹور ہے تو ہم لوگ کو 10 دن مدینہ شریف میں رکھیں اور 6 دن مکہ شریف میں، ٹھیک؟ تو 10 دن کا مدینہ شریف کا ہم لوگوں کا ہوا، 10 دن رہے، 10 دن لگا کے 10 منٹ میں پار ہو گئے، لگتا ہی نہیں کہ دن ہے کہ رات ہے۔ جب ہم لوگ چلنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بدبودار بھی ہوگا تو وہ آنکھ سے آنسو نہیں ہوگا، یہ مدینہ شریف کی محبت ہے، قدرتی طور پر ہے، یہ دکھاوا نہیں، سب لوگ زارو قطار ہونے لگے۔ بہرحال کیونکہ وقت کا معاملہ ہوتا ہے، ویزا کا معاملہ ہوتا ہے، لوٹ رہے تھے، خانہ کعبہ آئے اور بھیڑ کم تھی، تو میں بالکل خانہ کعبہ سے سٹا ہوا تھا، علاقے کعبہ سے کٹ کر کے طواف کر رہا تھا۔ ایک شعر میں نے پڑھا تھا حضرت، جس کو سن لیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ مجھے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ اور وہاں سے خطائیں بخشوا کر کے آیا، مر گیا، فرشتے جہنم کی طرف لے کے چلے، دروغہ
जहन्नम ने जलाने से किया इनकारी ये कहकर कि महक आती है तैबा की मुजरिम के पसीने से, महक आती है तैबा की मुजरिम के पसीने से। अल्लाह ताला इन लोगों की हाजिरी कबूल फरमाए, इन लोगों के सदक़े में हम लोगों की भी हाजिरी बारगाह मुस्तफा में हो जाए। अल्लाह सबको साहिब इस्तिताअत बना दे, इस लायक बना दे। मगर पैसा मिले तो ये मत कहिएगा कि सबके शादी ब्याह करके और जब लाठी पकड़ेंगे तब जाए। हजरत बोल रहे थे कि मैं 3 ही उम्रा करके बैठ गया और शहजादे ने कितना 7 उम्रा। जवान है तब ना, उठना में दम है तब ना, वरना एक ही मर्तबा में बैठ जाएगा। कहूँ दादा ना होगा बाबू, तो ताकत भी होनी चाहिए। हम लोग 11 उम्र की, तो उस पर 10-12 वर्ष पहले और ठीक ठाक थे। हजरत अभी बोले कि आप झटक जाए, बोले और झटकने के बाद लास्ट ही ओवर चल रहा है, किसी वर भी बिगड़ के सकता है। दुआ कीजिए ईमान का खात्मा हो जाए। मरना तो सबको है, लेकिन मरिए तो कुछ करके जाइए, जमाना याद कर। आज हुजूर सैयद उमर अलैहि रहमत व रिज़वान हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके मुरीदीन हैं तो वो जिंदा है, उनकी किताबें हैं तो वो जिंदा है, उनकी नातिया शायरी है तो वो जिंदा है, उनके शहजादे हैं तो वो जिंदा है, उनकी खानकाहें हैं तो वो जिंदा है। ऐसा काम करो दोस्त कि मरने के बाद भी ज़माना याद करे। अल्लाह ताला आपके सुनने को, मेरे बोलने को और उम्रा करने वाले मकसद निज़ामुद्दीन साहब थे, इंतज़ाम व इंसराम को उनके साथ जो लोग गए थे सबके इंतज़ाम व इंसराम को अल्लाह ताला कबूल फरमा दे। आमीन। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हमदन कसदन बोलने में कोई गलती हुई हो तो अपने में माफ फरमाए, तौफीक को अपने पास में फरमाए। लीजिए आप लीजिए सामान।